محمد کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ لاؤ جلدی سے دولہا بناؤں، تیری بارات کو میں سجاؤں۔ گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری، گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار تم پہ واری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگن بندھا ہے، رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگن بندھا ہے۔ بات سن لو ذرا تم ہماری، بات سن لو ذرا تم ہماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو، یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو۔ روک لو تم سواری، روک لو تم سواری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ آج منجے دکھانے کا دن ہے، تم کو دھولا بنانے کا دل ہے، آج منجے دکھانے کا دن ہے، تم کو دھولا بنانے کا دل ہے۔ بیویاں راہ تکتی ہے ساری، بیویاں راہ تکتی ہے ساری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار کر کے تمہاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ بیویاں یاد کرتی ہے تم کو، اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو، بیویاں یاد کرتی ہے تم کو، اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو۔ کہہ رہا ہے کوئی غم کے ماری، کہہ رہا ہے کوئی غم کے ماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار کر کے تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔
ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین، خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین، اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین، مرتے دم سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، مرتے دم سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین، اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین، لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین، زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین، ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بردار، ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بردار، چھپ کے بانوں سے زینب کو بتاتے ہیں حسین، چھپ کے بانوں سے زینب کو بتاتے ہیں حسین، کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کر، کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کر، برچی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین، برچی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین، بانو پچھلی پہر اصغر کے لیے ہوتی ہے، بانو پچھلی پہر اصغر کے لیے ہوتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے،
ہے کہ تذکیر نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے کبھی کونے میں منہ ڈھانک کے چلاتی ہے اور کبھی سائے میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے تن کو لرزش ہے جرات ہے موزرد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں وہ جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرو موتو چھٹکارا ہے کب تلک راتوں کو ہم نارا فریاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے گود پہلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا پے حیدر آجا بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی میں صدقے گئی واری گئی قربان میں صدقے گئی واری گئی قربان گئی ولعنت اللہ قوم الظالمین صلی علی محمد و آل محمد
محمد وآل محمد. قرآن سے یہ لگتا ہے کہ اصلاً انبیاء سلام اللہ مخاطب ہیں، لیکن امت تفرقہ ڈالے نہ کہ انبیاء. اسے ایک جگہ عالم ارواح کی شاید بات ارواح انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ تم کو نبوت کتاب عطا کی جائے گی، لیکن اگر تم میں ایک رسول آ جائے تو سب کے سب تم اس رسول کی اتباع کرو. اور اس کے بعد پوچھا کیا بھائی تم نے یہ جو اقرار کر لیا؟ اس کے بعد کہا ہے کہ پھر اس رسول کی نصرت کرنا، یعنی مدد کرنا. ظاہر سی بات ہے اس رسول کا جو ہے سید المرسلین احمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء اگر جمع ہو جائیں اور سید المرسلین ہوں تو سب کو ان کی اتباع اور پیروی کرنا ہے. میں نے کہا جو اب نئے ہیں ان کے لیے پھر بتلا دوں کہ دین ہمیشہ ایک رہا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام تک جتنے آئے وہ جناب آدم علیہ السلام کی جو بھی شریعت رہی ہے، لیکن جہاں تک توحید کا مسئلہ ہوا تو اللہ کی عبادت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور کسی کی بندگی نہیں. قرآن میں بلکہ نبوت و رسالت کے دلائل اور پروف میں سے اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی بندگی کی دعوت نہیں دے گا. اگر کوئی اپنی بندگی کی، دیکھیے اطاعت اور اتباع الگ ہے، بندگی الگ ہے، عبادت الگ ہے. اگر اپنی دیتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے ہی نہیں. پہلی شریعت جو اب نازل ہوئی ہے کہتے ہیں جناب نوح علیہ السلام پر. نوح علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کے سب نوح علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے اور اسی کی دوسروں کو دعوت دینے والے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور جناب موسیٰ علیہ السلام تک ذرا سے بات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ایک جناب اسحاق علیہ السلام، اور ایک طرف بھانجے یا بھتیجے ہیں جناب لوط علیہ السلام. یہ سب کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ اب جو ہے توریت نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن جب جو سب کو وہاں مخاطب کر رہا ہے تو اس میں کہا ہے کہ یہ جو طریقہ میں دین جو پیش کر رہا ہوں یہ کوئی نیا نہیں ہے. تمہارے باپ لفظ استعمال ابراہیم ہی کا طریقہ، اور انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اور اسلام کے میننگ یہ ہے کہ رسول یا نبی کے پیغام کو دل سے مانا جائے بغیر چونچرا کے اور اطاعت کی جائے. پھر اسی طرح جو جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اس میں جو ہے تفرقے ہوتے رہے ہیں. کتنے فرقے بن گئے ہماری کتابوں کے لحاظ سے.
جناب موسیٰ علیہ السلام میں صاحب 70 ہو گئے، ظاہر سی بات 70 میں تو ایک ہی صحیح ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام میں صاحب 72 ہو گئے تو ایک ہی صحیح ہوگا. یہاں مسلمان بھی حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں تو 73 فرقے ہوں گے ہمارے، اس میں سے ایک حق پہ ہوگا جس کو وہاں نجات ملے گی. اب وہ تو ڈھونڈنا رہے گا. لیکن میں نے کہا نا، اور انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے، ہمارے ہو سکتا ہے وہ دوست بھی آ جائیں اہل سنت حضرات، ان کو بھی پیغام دے دیں، ذرا اپنے کو سمجھائیں بتائیں. تو اختلاف تو صاحب ہم میں اور آپ میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی چیز کو جو ہے صحیح کہیں، میں کہوں گا نہیں ہے کیا، یا آپ منظور کرتے ہیں میں منظور نہیں کرتا. مثال دے دیتا ہوں، برا مت مانیے، میں نے بھی آج کالا پہن لیا کیا ہے نا، سمجھ گئے آپ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے کہوں بھائی آپ دیکھیں بھائی اس نے تو کالا پہنے نہیں، تو شیعہ ہے ہی نہیں. یہ دیکھو ذرا، جو سواری میں بھی ہے، جلوس میں بھی ہے، مجلس میں بیٹھا، یہ شیعہ ہے ہی نہیں. جب آپ کہیں گے تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ بتلا دو کہ کب رسول اللہ نے کہا ہے، کس امام نے کہا کہ تم کالا ہی پہننا. یہ نہیں میں ساتھ دے رہا ہوں کیا، یہ تو ہم بنائیں گے نا بھائی. آج جو میں نے دیکھا ٹیلی ویژن میں، تو کانگریس پارٹی جو ہے سب کے سب کالے پہن کر کے بی جے پی کے خلاف حسین سلوار پڑی ہے. دیکھیے ایسی ہی کوئی چیزیں جب سماج میں ہو جاتی ہیں، کثرت سے ہونے لگتی ہیں، تو جانتے ہیں ہوتا کیا ہے، ہماری آنے والی نسلیں اگر ان کو نہ بتلایا جائے تو اس کو دین کا جز، مذہب کا جز سمجھنے لگتے ہیں. تو میں نے پھر اس لیے کہا کہ ہمارے جو جوان ہیں نا، کہ بھائی مجلس میں، اس ایام اعظام مجلس میں، یا کسی آپ جلوس نکلا ہو، وہ بیچارہ شیعہ ہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے کالے لباس کے لیے، وہ کسی اور لباس میں ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ معاذ اللہ شیعہ نہیں ہے. وہاں اللہ کے ہاں بار بار کہا کہ کسی گروپ بندی سے جنت نہیں ملتی. اس گروپ میں شامل ہو جاؤ کو تو جنت مل جائے گی. اس گروپ میں جیسے یہودیوں عیسائیوں کا جگہ جگہ تذکرہ کیا، وہ کہا کرتے جو نصرانی یعنی عیسائی، کہ جو عیسائی ہوگا وہی بخشا جائے گا، اور یہودی ادھر کہتے تھے جو یہودی ہو جائے گا وہی بخشا جائے گا. دونوں تینوں جو بھی ہیں سب کا جو ہے انکار کر دیا قرآن نے، اور کہا جو تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لائے گا اور پھر جو حکم دیا گیا ہے اس کو خلوص نیت سے انجام دے گا، تب کامیاب ہوگا آخرت میں. ویسے گروپ بندی کی بنا پہ کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو ہم نے بھی ایسی ہی گروپ بندیاں کی. اگر جگ رہے ہیں تو پھر میں ساری چیز سناتا ہوں، اور جو جگ رہے ہیں ان کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ویسے بھی میں اگر آپ سے کہوں میں تو نماز پڑھی ہے، میں خود ہی نہیں پڑھتا، تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ 2-3 بار سنیں گے، چوتھی بار تو کہہ دیں گے تو خود نہیں پڑھتا، تو مجھ سے نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ تاریخ نہیں ملتی. لیکن جب ہم غور و فکر کریں جہاں سے ملتی ہے تاریخ، تو سب سے پہلے پیغمبر پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں بتلائے. اپنے علاوہ اپنے گھر میں بیوی ہے تو بیوی کو، اور جو دوسرے ہیں تو ان کو. تو جو سب سے پہلے، ابھی میں نے عرض کیا، ایمان لانے میں سب کو منظور ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، مگر میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اظہار ایمان کیا. میں پہلے سے بھی یقین رکھتا ہوں، وہ بھی رکھتی تھی کہ یہی ہے. کتنی جو تاریخیں، اور ان کے خود جو بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ورقہ ابن نوفل ہیں، نکاح پڑھنے میں ان کی طرف سے بھائی وکیل تھے. یہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں کیا؟ یہ جانے رہیے گا، ادھر میں نہیں جاؤں گا، بڑی ساری ہمارے مقررین نے گڑبڑی کر دی. ایک طرف سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا عقد، دوسری طرف سے بولیے ذرا ورقہ ابن
نوفل ان کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ عالم علم کتاب تھے. اگر اس بات کو سمجھے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لے لوں کہ بتلاؤں مسلمانوں کے سلسلے میں. مسلمان کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ لکھتے ہیں تمام کتابوں میں کہ جبریل امین آئے صاحب اور آ کر کے کہا وہاں غار حرا میں کہ پڑھو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں، میں کچھ جانتا ہی نہیں. وہ اتنا بھیجا ایسا دبایا کہ جیسے لگتا تھا کہ اب جان نکل جائے. غور سے سنیے، اگر جگتے رہتے آپ یہاں 10 نقطے میں یہاں بتلا سکتا ہے کہ ہوا کیا. دبایا صاحب، پھر چھوڑا تو اب ذرا سانس برابر کیا، پھر کہا کہ پڑھو. میں پڑھنا جانتا ہوں، پھر دبایا. چلیے ان کا چھوڑ دیجیے، اب میں یہی مختصر کر کے پوچھوں کہ چلو بھائی ہم کہیں ایک بچے سے کہ ارے بیٹے کر پڑھ بسم اللہ پڑھ، اب نہیں بول رہا ہے تو ہم لگائیں گے بھی اگر سینے سے تو پیار سے نا آہستہ لگا کے اس سے کہیں گے کہ پڑھ. اب یہ دبا کر کے اس کو اتنا کیا کہ اس کی جان نکلنے والی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے من سے گڑھ کر کے حدیثیں بنائی گئی ہیں. اس کے بعد سنیے، لیکن میں سیرت ابن ہشام کی بات بتلا دوں، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر کے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور انکا رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور سورہ اقرا کی وہ چیزیں پڑھائی ہیں. مگر مسلمان لکھتے ہیں کہ وہاں سے رسول غار حرا سے نکلے تو ہلتے کانپتے تھے صاحب، جیسے ڈر سے حالت خراب ہو چکی ہے، اور گھر میں آ کے کہہ رہے ہیں دسترینی، ارے مجھ کو جلدی کمبل اڑا دو، بلینکٹ، حالت خراب ہے. پوچھا بیوی نے بھی کیا بات ہے، ایسا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ واقعہ پورا بتایا ہے، اور اس میں یہ بھی کہ اشفقت علی نفسی، اب مجھے جو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. تو یہ دلاسا دے رہی ہیں کہ ارے آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. آپ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، اللہ بچائے گا. ذرا سوچئے، وہ بیوی کیا جس نے آپ سے عقد ہی اس لیے کیا ہے کہ آخری پیغمبر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو یہ سمجھا کے دلاسا دے رہے ہیں یقین ہے. پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر کے جاتی ہیں اور یہ پورا واقعہ بتلایا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہی فرشتہ آیا جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ آتا تھا تو یہ یقیناً آخر الزماں پیغمبر ہے. ہو گیا؟ سمجھے آپ میں نے کیا کہنا چاہا؟ اگر ان کے کہنے سے رسول اللہ کو یقین آیا، یہ بتلانا چاہے رسول اللہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کو رسول ملا یعنی اس کو یقین ہوا، وہ جو عیسائیت کا مرہون منت ہے، عیسائی نے بتلا رہا ہے تو عیسائی، لیکن وہاں بھی تعجب خیز بات ہے کہ انہوں نے جبریل کا نام لیا. ہو سکتا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہوں، ورنہ یہودی یا جبریل امین کا وہ کہتے نہیں تھے. یہودی کہتے تھے کہ یہ جب بھی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی عذاب کی خبر لے کر کے آتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو جبریل میکائیل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، ایمان ان پر بھی رکھنا ہے. تو یہاں ہرگز ایسی بات ہوئی ہی نہیں ہے کہ جب وہاں جائیں، یہاں پہلے سے یقین ہے کہ یہی جو ہے آخری رسول ہے. جناب خدیجہ کو گویا انتظار تھا کہ کب وحی نازل ہوئی ہے، اسی طرح جیسے مرسل اعظم کو انتظار تھا کہ کب حکم آتا ہے کہ میں پیغام پہنچاؤں. نبی پہلے ہوتا ہے، رسالت بعد کی چیز ہے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اور رسالہ کے میننگ بھی سمجھ لیجئے. رسول یا رسالہ ہم بولتے ہیں، رسالہ کا مطلب ہوتا ہے بکلیٹ، کوئی اس میں کچھ پیغام ہوتے ہیں. تو رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. اب میں جو ہمارے علماء کہتے ہیں اس پہ بات نہیں کروں گا، سیدھی سی بات بتلاتا ہوں
کہ رسول کا مطلب یہ ہوا ایک نبی پہلے سے ہے وہ، اب رسول ہوا، کیا رسول کا مطلب اب اس پر واجب ہو گیا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے، چاہے اس کو پتھر مارا جائے، اس کو گالیاں دی جائیں، کچھ بھی ہو، مگر اس پر یہ واجب ہو چکا کہ اس پیغام خدا کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اب اس کے بعد میں دیکھتا ہوں جب مدینہ کی تاریخ تو بھیا یہاں دو ہو گئے نا، حضرت علیہ السلام جو انہوں نے بانٹا، اب اس کے بعد عفیف کندی ایک شخص کا نام ہے، سب کے سب لکھے، جبکہ اس میں بھی بہت اچھی چیزیں نکل سکتی، اس کا بیان سب نے لکھا ہے کہ وہ جاہلیت کے دور میں بیان کرتا ہے کہ میں آیا اور رسول اللہ کے چچا جناب عباس سے پہلے سے جان پہچان تھی، لہذا ان کے ہاں مہمان ہوا، وہ میرے میزبان تھے، تو ہم جو ہے مسجد الحرام میں کعبہ کے پاس بیٹھے تھے اور سورج صاحب نکلا ہوا، دھوپ ہے، ڈھل رہا ہے، دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا کعبے کے رخ کر کے، حتیم اور حجر اسود کے درمیان میں۔ اتنے میں دیکھا ایک بچہ آیا، وہ اس کی رائٹ سائڈ کھڑا ہو گیا، پھر دیکھا ایک عورت آئی، ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، کیا بھائی؟ اس کے بعد دیکھا کہ جب قیام تھا، اس لیے دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے نا، پھر رکوع کیا، تو ان دونوں نے بھی رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ میں نے جو ہے دیکھا بھائی تعجب کیا، پہلے عباس سے پوچھا بھائی یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جوان جو آگے ہے وہاں کھڑا جو بڑا، وہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے پروردگار عالم نے عبادت کا یہی طریقہ بتایا ہے، اور یہ بچہ یہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، اور یہ جو عورت ہے نا ان کے پیچھے کھڑی، یہ جو ہے محمد کی بیوی ہے، سمجھے آپ؟ یعنی پہلے سے جو نماز جماعت رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے والے وہ صرف دو ہیں، ایک مرد یا کہیے یا بچہ جس کا نام علی ہے، اور عورت کا نام خدیجہ ہے، یہی دو پڑھ رہے ہیں نماز پہلے سے، کسی صحابی یا بھی کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ حیرت کیجئے، کوئی بھی آ کر کے نہیں روکتا کہ تم نماز مت پڑھو، مگر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جب سجدہ کر رہے ہیں، معلوم ہے ابو جہل نے لا کر کے اوجھڑی ڈال دی ہے، اور بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھے آپ حضرات ان چیزوں کو؟ یہ بڑی جو لاجیکل بات ہے، بھائی کیوں یہ ابھی منع نہیں کر رہے ہیں، اور اس وقت کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے عام طور پر لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اکیلے یا دو تین مل کر کے جو جی چاہے کرو، ہم نہیں بولیں گے، لیکن جب سب کو دعوت دو گے، اور خصوصاً جب بات آ جائے گی ہمارے بنائے ہوئے معبودوں کی، تب تو ہم ہنگامہ کریں گے۔ تو کتنی بار یہ آئے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر، جب آپ نے اعلان کرنا شروع کیا 3-4 بار، یہ میں آپ کو ٹہوکا دیتا ہوں اور دعوت تمام کروں گا۔ ایک بار آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ سردار مکہ، عزت کرتے تھے، سردار تھے بنی ہاشم کے، کہ آپ کے یہ بھتیجے محمد نے بہت ہی جو ہے خلفشار یہاں بپا کر دیا، کئی باپ بیٹے میں جدائی ہے، کیا غلام آقا میں ہنگامہ ہے، ہمارے معبودوں کو برا کرا، ہمارے باپ دادا کو بے وقوف کرا، آپ اس کو روک دیجئے۔ دیکھیے ایک بات سائیکولوجی میں بتلانا چاہ رہا ہوں، جگ کر کے اس کو سنیے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو کہوں گا، مصلحت کے تحت ان کو واپس کر دیا، کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھائی یہاں تو شروع ہے، یہ رکنے والے کب؟ اب باقاعدہ اوپن اعلان ہو رہا، تو پھر آئے ہیں اور کہا کہ بھائی اب تو برداشت سے باہر ہو جا رہا ہے، آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو روکیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات، میں روک۔ یہ وہی وقت ہے جب کہ آپ نے وعدہ کر لیا تھا روکنے کا نہیں، کہنے کا میں بھتیجے کو سمجھاؤں۔ تو کہا رسول اللہ سے کہ بیٹے یہ دیکھ آئے تھے سردار لوگ اور ایسا ایسا کہا انہوں نے، وہیں پہ آپ نے یہ جملہ کیا، کہا ہے کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر
सूरज रख दें तो भी ये जुबान बंद नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह का पैगाम मुझे पहुंचाना ही पहुंचाना। उसके बाद ये तारीख का जुमला है कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो मुसलमान बेचारे लिखते हैं कि गोया हुजूर ने समझा कि अब चचा आपके साथ छोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद ही फौरन लिखते हैं कि आंसू देखा आपके, कहा कि बेटे जाओ तुम जा करके अपना पैगाम पहुंचाओ, खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी कोई कर नहीं सकता। तीसरी बार आए हैं, अभी 2 बार बताया ना, अब तीसरी बार आए तो क्या कहा भाई, एक काम कीजिए कि अबू अम्मारा हमारा ये जवान है उसको दे देते हैं, मोहम्मद को आप हमारे हवाले कर दीजिए कि हम कत्ल कर दें। जनाब अबू तालिब ने कहा भाई ये तो बड़ा तुमने जो ना इंसाफी की बात की कि तुम्हारे बेटे को लेकर मैं पालूं, मैं उसे खिलाऊं और अपना बेटा दे दूं मैं कत्ल होने के लिए। हो गई ना बात। अब मैं आप अक्लमंदों से पूछूं कि भाई इतनी जो मैंने जो बकवास किया आप क्या समझे, समझे नहीं तो मैं बता मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए आपका किसी से ऐसी कोई मामला हो, मर्द जैद है, जैद से आपका कोई मामला पड़ गया, जानते हैं कि जैद का ये फला बुजुर्ग है और नजरियाती अकीदा की बात हो, आप जाकर के उससे कहें भाई देखिए ये हमको बार बार ऐसा कहता है, बुरा कहता है, आप उसको समझाइए, वरना जो है झगड़ा होगा, फसाद होगा, फला ढेगा होगा, आपको जो मसलियत के तहत टाल देता है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आप समझेंगे क्या? क्या समझे आप? हम ये समझेंगे कि बार बार आकर के हमने इनसे कहा है, मगर अभी भी ये इनका साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये जुबान से इकरार करते नहीं मगर ये उन्हीं के नजरिए को मानते हैं। नहीं समझे आप? यानी ये खुद सबके सब समझ रहे थे, जो कई बार आ चुके थे कि चाहे जुबान से अबू तालिब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है या नहीं कहता, या कि नमाज पढ़ के दिखाता है या नहीं दिखाता, मगर ये उसी मोहम्मद के दीन को मान रहा है। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी साथ न रहता। इसका मतलब जो अकीदा मोहम्मद का है वही अकीदा अबू तालिब का है, और होना भी चाहिए। दुआए इब्राहिम आप देखेंगे तो काबा बनाते हुए कहा है कि परवरदिगारा मुझे और इस्माइल दोनों को वहाँ लफ्ज इस्तेमाल है, हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना और हमारी जुर्रियत में भी हमेशा मुसलमान रहे। ये सब के सब जानते थे कि अबू तालिब कामिलुल ईमान है, यकीन जानिए। इसलिए बाद में तारीख में लोगों ने बनाया क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम के ये पेदरे बुजुर्गवार हैं, लिहाजा कहा कि माज़अल्लाह इन्होंने इकरार नहीं किया है। मगर मौलाए कायनात से किसी ने कहा तो कहा कि तेरा मुंह टूट जाए, मेरा बाप मोमिन न हो, तेरा मुंह टूटे, तेरा मुंह टूट जाए, मेरा बाप मोमिन न हो। और फिर 5वें इमाम ने लोगों को समझाते हुए कहा कि दुनिया के तमाम मोमिनीन के ईमान को तराजू के एक पल्ले पर अबू तालिब के ईमान को एक पल्ले पे रखा जाए तो ये वजनी होगा, यानी अबू तालिब का पल्ला नीचे जाएगा, सबके पल्ले ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए मुसलमान जब कोई बात करता है, मैंने कहा मैं तुम लोग कुरान पढ़ो। आज तो बड़ा इसके रसूल में इन्होंने गुस्ताखी कर दी, लिहाजा उसका जो है सर कलम कर दो। आवाज आ रही ना? सर कलम कर दो। अब मैं तुम जो है उन्हीं की पैरवी कर रहे हो जो रसूल की माज़अल्लाह इहानत करते थे। तारीख का ये जुमला एक बीच में कह चुका हूँ कि तीसरे साहब का चचा जिसका नाम हकम था कलमा पढ़ चुका है, रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया करता था। तो रसूलुल्लाह ने शहर से बाहर कर दिया, मदीने से बाहर कर दिया, और इन दोनों ने भी यानी पहले और दूसरे साहब ने भी इनको बुलाया नहीं था।
جب تیسرے صاحب آ گئے تو اپنے چچا کو بلا لیا، اس پر لعنت کی تھی کس نے؟ اللہ کے رسول نے۔ تو بیچ میں نے کہا تھا آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ جب تک کوئی مشرک اور کافر ہو کر رسول کو جو بھی کہے رسول کے سامنے خاموشی سے رسول سنتا ہے، لیکن اپنے کو مسلمان کہہ کے اب رسول کو کچھ کہے، چاہے کل کسی نے کہا یا آج کوئی کہے، تو رسول اس کو بخشنے والا نہیں ہے، اس پہ لعنت کرتا ہے اللہ کا رسول۔ تو اس طریقے سے یہ آگے بڑھا، قرآن نے کہا کہ مانو، سب کو مانو۔ اب رشتے داریاں تو سب کی ہوتی ہیں، آپ کے ہاشمی خاندان میں صرف ایک شخص الگ تھا، آپ کا چچا ابو لہب، اور یہ تاریخ شروع ہوتی کا یکم محرم کو بائیکاٹ کیا ہے، جن کا جناب ابو طالب پورے بنی ہاشم کو لے کر شیب ابو طالب میں آ رہے ہیں۔ بھوک پیاس سے رونا بچوں کا وہیں سے شروع ہوا ہے، یہ دشمن سنتے تھے، دشمن سنتے تھے۔ اس طریقے سے کربلا میں بھی بچوں کا بھوک اور پیاس سے رونا ہے، دشمن سنتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا، بار بار ان چیزوں کو میں غور و فکر کرتا رہا کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، صحیح ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، یہ کہ کبھی بھی حسین کو بھولنا نہ۔ کیسے؟ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکر، پیغام دیا تھا سید سجاد کو، وصیت کی تھی کہ اے میرے لال جب جانا نا مدینے اور ہمارے چاہنے والے ہیں تعزیت کے لیے، تو ان کو یہ پیغام دے دینا کہ جب بھی تم پانی پینا ٹھنڈا تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ قیامت میں تمام کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام، ذرا کوئی غور فرمائے۔ روزہ رکھتے ہیں نا ہم گرمی میں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں گرمی میں اور بڑا دن ہو تو شام تک ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، 12-13 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، تو حیرت کیجیے کیا ان کی جسمانی طاقت تھی کربلا والوں کی۔ اس لیے کہ روایت کے لحاظ سے 7 تاریخ سے امام کے کسی خیمے میں، کسی مشق میں پانی نہیں تھا۔ اب جناب سکینہ کا بیان ملتا ہے شب عاشور کا کہ میرے بھائی ننھے علی اصغر کا عالم کیا تھا، کبھی بھوکی آگوش میں لیتی ہیں، کبھی ماں لیتی ہیں، اور بچہ پیاس اور بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور جناب زینب کہتی ہے مخاطب کر کے، جیسے ہم بھی بچوں سے کہتے ہیں میرے لال ہم بہت مجبور ہیں، تمہیں پانی نہیں مل سکتا، ہم نہیں دے سکتے۔ امام نے پانی مانگا ہے، قسم سے لفظ مجھ کو نہیں ملتی جب امام میرا کہتا ہے یاد رکھو۔ ذرا سوچو کہ کیسے میں نے اپنے اثر کے لیے ان سے پانی مانگا ہے۔ تیر لگ گیا علی اصغر کو، تیر امام نے نکال لیا، خون کو چہرے پہ ملا، یہ کہتے ہوئے میرے لال میں ایسے ہی محشر میں جاؤں گا۔ جو لاش لے کر کے چلے ہیں تو زبان پر یہ فکر کتنی بار امام نے ادا کیا، جب بھی کوئی گرتا ہوگا، شہید ہوتا ہوگا، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یہاں ایک جملہ اور بڑھ جاتا ہے، میں ان چیزوں کو سوچتا رہتا ہوں، یہ کتاب نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے کہ امام اب جب جا رہے خیمے کی جانب
تو آگے بڑھتے بڑھتے رک کر کے کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور آپ کی زبان پر فقرہ ہے انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه تسلیما لِأَمْرِهِ. امام 7 بار ایسے ہی کر دیں. یہ وہ یادگار ہو گئی کہ پانی کے لیے دوڑی تھی جناب ہاجرہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے. اس کو یاد کو تازہ کرتے ہوئے امام یہاں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگارا اگر میرے اس بچے کی قربانی بھی منظور تھی تو میں اس پر بھی راضی ہوں. لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ میں تو کہہ کے لایا تھا کہ میں پانی پلا کے لاؤں گا, اگر کوئی دے دے گا تو اس کی ماں کے پاس لے کر کے کیسے جاؤں. آئے ہیں امام نے جب آواز دی ہے تو بالکل یہ تصور کرتا ہے کہ سکینہ دوڑی ہوئی آئی ہوں گی, یہ سمجھ کر کے کہ علی اصغر کو پانی مل گیا اور آ کر کے فوراً ہی لپٹ کے کہا ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے, میں تو پیاسی رہ گئی. یہاں رباب بھی کھڑی ہوئی ہے. امام نے ابا ہٹا دیا تو رباب نے دیکھا تو روئے علی اصغر پہ خون ہے, سوراخ ہے, تڑپ کے کہا ہے اے میرے لال تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. نہر سمجھیے گا, نہر کو سمجھیے گا. ہر جانور چوپایا اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے لیکن اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, خنجر اس کے حلقوم میں ڈالا جاتا ہے. اس لیے کہا کیونکہ اس وقت کا ظالم سے ظالم عرب بھی اونٹ کے چھوٹے بچے کو نہر نہیں کرتا تھا. آپ نے اسی لیے جملہ عرض کیا ہے اے میرے لال ارے مجھے خبر نہیں تھی کہ تیرے بچے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں, نہر کیے جاتے ہیں. اب امام کرے کیا اس لاشے کا؟ میں اکثر سوچا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ لاش جناب علی اکبر کے لاشے سے زیادہ وزن تھی, چاہے 6 مہینے کا یہ بچہ ہے. امام کرے کیا؟ امام آئے خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی, اپنے لال کو رکھ لیا. اسلام نے ایک حکم دیا ہے کہ کسی میت کو دفن کرو تو اس کی قبر پہ پانی چھڑکے. پانی کہاں سے لائے؟ اپنے آنسوؤں سے قبر علی اصغر کو تر کر دیا. میں سوچنا رہا عالم خیال میں, پوچھتا ہوں اے میرے مولا ارے سب کے لاشیں آپ نے رکھے تھے تو علی اصغر کا لاشا بھی یہی رکھ دیتے تو شاید میرا امام جواب دیتا ارے مجھے معلوم ہے کہ ہماری شہادت کے بعد لاشوں پہ اس لیے میں نے دفن کر دیا.
حسین حسین سارے لو بھائی حسین 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 بانو کا ارمان تھا آباد مکان ہوگا ایک روز آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا بانوں کا ارمان تھا آباد مکان ہوگا ایک روز آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا گر مجھے کو خبر ہوتی جھولا نہ جھلاتی میں سیدی سیدی گر مجھے کو خبر ہوتی جھولا نہ جھلاتی میں گہوارا تیرا اصغر اب باغ جنا ہوگا بالوں کا ارمان تھا بعد مکان ہوگا ایک روز آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا یہ کرب بلا کا بن اور شام کا زندہ یہ کرب بلا کا بن اور شام کا زندہ ماں تیری کہاں ہوگی اور لال کہاں ہوگا بانوں کا ارمان تھا آباد مکان ہوگا ایک روز آئے گا اصغر ہوگا کوئی میرے اصغر کو تھوڑا سا دو پانی کوئی میرے اصغر کو تھوڑا سا دو پانی دل پیاس کی شدت سے سینے میں تپا ہوگا بانوں کا ارمان تھا بعد مکان ہوگا ایک روز آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا لوگوں میرے اصغر کو مقتل سے اٹھا لاؤں لوگوں میرے اصغر کو مقتل سے اٹھا لاؤں دل دھوپ کی شدت سے بیتاب وہاں ہوگا بانوں کا ارمان تھا آباد مکان ہوگا ایک روز آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا حسین 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 مادر کا نوحہ تھا مادر نوحہ
ہاتھا مادر کا نو ہاتھا آ جاؤ علی اصغر مادر کا نو ہاتھا مادر کا نو ہاتھا آؤ علی اصغر چھوڑا نہ مجھے تنہا چھوڑو نہ مجھے تنہا آؤ علی اصغر آ جاؤ علی اصغر آ جاؤ علی اصغر صورت تیری ہے اصغر پھر رہتی ہے ناموں میں صورت تیری ہے اصغر پھرتی ہے نگاہوں میں صورت تیری ہے اصغر پھرتی ہے نگاہوں میں دکھلایا نہیں دیتا ان درد کی راہوں میں تڑپانا یوں ہی بیٹا تڑپانا یوں بیٹا آ جاؤ علی اصغر 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 وہ پھول سا چہرہ پھر ہوگا کہاں دنیا میں وہ پھول سا چہرہ پھر ہوگا کہاں دنیا میں اب ڈھونڈنے جائے گی یہ ماں کہاں دنیا میں جنگل میں تمہیں سونا جنگل میں تمہیں سونا آ جاؤ علی اصغر 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 تھی پیاس گواہی میں بے چیر کیا ہوں میں سیدی پیاس گواہی میں بے شیر کیا ہوں میں ایک درد کی دعا میں شبیر کی باہوں میں دل ڈوبا ہے جو میرا دل ڈوبا ہے جو میرا آ جاؤ علی اصغر 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 میں راتوں میں اٹھ اٹھ کر وہ جھولا جھلاتی تھی میں راتوں میں اٹھ اٹھ کر وہ جھولا جھلاتی تھی رو رو کے تمہیں بیٹا لوری میں سناتی تھی ویران ہوا جھولا ویران ہوا جھولا آ جاؤ علی اصغر 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 بے حال سکینہ ہے دیکھو تو ذرا کے بے حال سکینہ ہے دیکھو تو ذرا کر ہے ڈھیل تماچے کی معصوم کے گالوں پر مر جائے گی وہ دکھیاں مر جائے گی وہ دکھیاں آ جاؤ علی اصغر 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 حسین 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 دشت میں لوٹ گئی آل رسول مدنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی آئے بے آپ ہوئے قتل حسین و حسنی یا علی ادرکنی 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 یا علی ہائے دشت و تپتا ہوا دشت و تپتا ہوا دھوپ میں آلے ابا دشت و تپتا ہوا دھوپ میں آلے ابا آنکھ پر بیٹھا ہوا کرتا ہے رو کر پکار کیسی تقدیر میں لکھی تھی غریب الوطنی یا علی ادرکنی 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 یا علی علی یا علی ادرکنی یا علی ہائے شاہ کا وہ نصرتی شاہ کا وہ نصرتی کیسے
कैसे हुआ जन्नती चाह का वो नुसरती कैसे हुआ जन्नती जानू बे सिबते नबी और सरे हुर्रे जरी जानू बे सिबते नबी और सरे हुर्रे जरी कोई हुर जैसा नहीं दुनिया में किस्मत का धनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अली याली अदरिकनी याली फातिमा ज़हरा का लाल फातिमा ज़हरा का लाल प्यास से रन में निढाल फातिमा ज़हरा का लाल प्यास से रन में निढाल आता है अक्सर ख्याल किससे करूं ये सवाल मालिक कौसर तस्नीम ये तशना दहनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अली याली अदरिकनी याली अदरिकनी हाय वो कड़ियल जवा हाय वो कड़ियल जवा गिर पड़ा खाकर सीना हाय वो कड़ियल जवा गिर पड़ा खाकर सीना रो दिया है आसमां बाप का अज़्मे जवा रो दिया है आसमां बाप का अज़्मे जवा चाहे दी खींचते है सीने से बरछी की अनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अली याली हाय शाह का वो नुसरती शाह का वो नुसरती कैसे हुआ जन्नती शाह का वो नुसरती कैसे हुआ जन्नती जानू बे सिबते नबी और सरे हुर्रे जरी कोई हुर जैसा नहीं दुनिया में किस्मत का धनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी याली अदरिकनी हुसैन 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 आज मेहंदी उठाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है घर में शादी रचाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है घर में शादी रचाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है हाय आज किस्मत में आए रे शाहदुल्ला बनाने आए रे सब सहरा बंदाने आए रे सब सहरा बंदाने आए रे माँ की हसरा मिटाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है हाय घर में शादी रचाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है हाय शरबत का बंद पानी है खलबे सोजा है बाराती की चश्मे गिरी है आज कुबरा सजाई जाती है हाय आज कुबरा सजाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है आज मेहंदी उठाई जाती है
آئے گھر میں شادی رچائی جاتی ہے آج مہندی آئی جاتی ہے آئے پھول کھلتے پھول کھلنے کے ماں کی قربان نہ اترنے کے ماں کی قربان شہانے کے ماں کی قربان آج مسنا بچھائی جاتی ہے آج مسنا بچھائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے ہائے گھر میں شادی رچائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے ہائے کاروبار آج کبرا کا وقت لگتا ہے آج پروان شباب دھڑتا ہے بے کثیروں بچھائی جاتی ہے بے کثیروں بچھائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے آئے گھر میں شادی رچائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے آؤ جاؤ ابن حافظ جاؤ ابن حسن خدا حافظ بن کے دے دینا خدا حافظ بن کے دے نتن خدا حافظ میرے بے وطن خدا حافظ سب ماتا بچھائی جاتی ہے سب ماتا بچھائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے ہائے گھر میں شادی رچائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے ہائے آج پہنے آج قیموں میں آغازی ہے شدت غم میں بے قراری ہے وہی جام پائے سو گلاری ہے کمرہ بیوہ بنائی جاتی ہے ہائے کمرہ بیوہ بنائی جاتی ہے آج مہندی اٹھائی جاتی ہے گھر میں شادی رچائی جاتی ہے حسین 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 یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا غریب یا سیدی یا اسیر یا سیدی یا بیکاس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی Sayyidi
السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس عنیس النفوس ایها المشؤون بأرض توس، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ ایها الرضا، روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا آقا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وسرورک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ والحبیب ابن مظاہر والغر الشہید ریاحی، السلام علیکم یا سادات موالیہ جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات اللہ